فن لینڈ میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جس کا نام ہے نوکیا۔ نوکیا کی کل آبادی تقریباً 50,000 کے لگ بھگ ہے۔ نوکیا ایک صنعتی شہر ہے جہاں ربڑ، ٹائر اور ٹیکسٹائل کی صنعتیں موجود ہیں، لیکن اس شہر کی اہم بات نوکیا پیپر انڈسٹری ہے جو 1865 میں قائم کی گئی۔ اس پیپر مل نے ہی اپنے قیام کے لگ بھگ 140 سال بعد اس قصبے کو پوری دنیا میں مشہور کر دیا۔ یہ پیپر انڈسٹری وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ نوکیا موبائل کمپنی میں تبدیل ہو گئی۔ 1995 میں نوکیا کا ریونیو $8 ملین تھا، جو 2007 میں بڑھ کر $75 ملین تک جا پہنچا۔ اس وقت نوکیا کی بڑی حریف میٹرولا کمپنی تھی۔ 1992 سے موبائلز کی لانچنگ کے بعد موبائلز کی سب سے زیادہ فروخت کا ریکارڈ میٹرولا کے پاس تھا۔ یہ سلسلہ 1998 تک چلا اور پھر سال کے سب سے زیادہ بکنے والے موبائل کا ریکارڈ نوکیا کے موبائل 6210 کے حصے میں آیا۔ 1999 میں بھی سال کے سب سے مقبول موبائل کا اعزاز نوکیا کے پاس رہا۔ جب نئی صدی کا سورج طلوع ہوا تو اس نے جہاں دنیا کو نئی انوویشنز دکھائیں، وہاں نوکیا کو بھی ایک نئی جلا بخشی۔ سن 2000 میں نوکیا نے 3310 کے نام سے اپنا نیا موبائل لانچ کیا، جس نے موبائل فون کی تاریخ کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ اس زمانے میں نوکیا کمپنی آئے روز نئی بلندیوں کو چھو رہی تھی۔ نوکیا کمپنی کے ساتھ قصبے اور ملک کے ریونیو میں بھی اضافہ ہو رہا تھا اور اس کے لوگوں کی زندگی میں بھی خوشحالی آ رہی تھی۔ نئی صدی نوکیا اور فن لینڈ کے لیے خوشخبری پر خوشخبری لا رہی تھی۔ نئی صدی کے پہلی دہائی کی نصف میں نوکیا نے ایک اور نیا ماڈل 1100 کے نام سے لانچ کیا۔ اس موبائل نے مارکیٹ کے تمام ریکارڈز توڑ دیے۔ ناظرین، اس ماڈل کے تقریباً 250 ملین موبائلز مارکیٹ میں فروخت ہوئے۔ نوکیا اس وقت اپنے عروج پر تھا۔ وہ موبائل انڈسٹری کا بے تاج بادشاہ تھا اور جیسے سبھی کچھ ان کے ہاتھ میں تھا۔ نوکیا نے آئندہ آنے والے سالوں میں مارکیٹ میں اپنی گرفت مزید مضبوط کی۔ 2005 میں نوکیا دنیا بھر کی 32% مارکیٹ پر قابض تھا۔ 2006 میں 34%، 2007 میں 37%، جبکہ 2008 میں یہ پرسنٹیج تاریخ کی بلند ترین سطح یعنی 38% تک جا پہنچی۔ 2007 تک موبائل انڈسٹری کا بڑا حصہ نوکیا کے ہاتھ میں رہا۔ دنیا بھر میں نوکیا کا چرچا تھا۔ لوگ نوکیا کے موبائلز کو گارنٹی اور مضبوطی کا معیار مانتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھا ایک شخص کچھ نئے خواب دیکھ رہا تھا۔ اسٹیو جابز نامی اس شخص نے آئی فون کے نام سے نیا موبائل لانچ کیا، جس کے اس سال 23 لاکھ موبائلز بکے۔ نوکیا کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ آئندہ سال یعنی 2008 میں ایک اور سسٹم متعارف کروایا گیا جسے اینڈرائڈ کہا جاتا ہے۔ مختلف کمپنیز نے اسے خریدا، جن میں سے سامسنگ پہلے نمبر پر تھی۔ اب مارکیٹ 3 مختلف حصوں میں بٹ گئی۔ بدقسمتی سے نوکیا نے آنے والے نئے رجحانات پر غور نہیں کیا اور اپنے آپ میں مگن رہا، جس کے باعث آئندہ سال مارکیٹ میں ان کا شیئر کم ہو گیا اور سامسنگ کے شیئرز میں کسی قدر اضافہ ہوا۔ تاہم یہ اضافہ اتنا بڑا نہ تھا کہ نوکیا کو ان کے خواب غفلت سے جگایا جا سکتا۔ آئندہ سالوں میں ایپل مزید ابھرا، جبکہ سامسنگ بھی اپنی مارکیٹ میں پھیلتا ہی چلا گیا۔ یوں نوکیا کا شیئر نیچے گرنے لگا۔ مزید 2 برس اگرچہ نوکیا ہی اوپر رہا، لیکن مارکیٹ پر ان کا ہولڈ مارجن کم ہوتا چلا گیا۔ بالآخر 2012 میں نوکیا کی 12 سالہ بادشاہت زمین بوس ہو گئی اور سامسنگ نے مارکیٹ کے 22% شیئرز سنبھال لیے۔ یہی وہ موقع تھا جب نوکیا کمپنی کے کان پر ذرہ برابر جوں رینگی اور انہوں نے لومیا کے نام سے ایک اسمارٹ فون ڈیوائس پیش کی جو خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ کر سکی۔ 2013 میں ان کا شیئر مزید کم ہو گیا اور 2014 میں اپنی ساکھ بچانے کے لیے انہیں مائکروسافٹ سے الحاق کرنا پڑا۔ بالآخر 2016 کا وہ تاریخی دن بھی آ گیا جب نوکیا کو مائکروسافٹ میں ضم ہونا پڑا۔ اس تقریب کے موقع پر آنسو بہاتے ہوئے نوکیا کے CEO کا کہنا تھا کہ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، لیکن ہم ہار گئے۔ نوکیا ایک قابل احترام کمپنی ہے۔ انہوں نے اپنے بزنس میں کچھ بھی غلط نہیں کیا، لیکن دنیا بہت جلد بدل گئی۔ ان کے حریف زیادہ طاقتور تھے۔ شاید اسٹیفن ایلوب درست کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا، لیکن کہا جاتا ہے آپ کے گزرے ہوئے کل کا فائدہ آئندہ کل کے رجحانات سے بدل جائے گا۔ آپ کو کچھ غلط کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک آپ کے کمپیٹیٹرز رائٹ ٹریک کو پکڑ کر درست راستے پر ہیں، آپ ناکام ہو کر ہار جائیں گے۔ نوکیا کی 13 سال کی کہانی اپنے آپ میں بہت بڑی تاریخ ہے۔ کمپنی نے 1998 میں اپنی جدت سے برتری حاصل کی، لیکن 2007 اور 2008 میں آنے والی تبدیلیوں کو محسوس کرتے ہوئے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہی وہ غلطی تھی جو اسٹیفن ایلوب کو نظر نہ آئی
اور جس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑا۔